الرحمن الرحیم۔ یہ جو اسکرین پر آپ جس شخص کی تصویر دیکھ رہے ہیں یہ انڈیا کی ایک مشہور اور متنازع شخصیت سلمان ندوی کی تصویر ہے، جن کا انتقال پچھلے دنوں انڈیا میں ہوا ہے، اور فیس بک پر بہت سارے دوست احباب ان کی پوسٹیں دے رہے ہیں، کچھ ان کے مرنے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور کچھ ان کے لیے دعائیں دے رہے ہیں۔ تو جبکہ یہ شخص جو ہیں انہوں نے پہلے ہی عملاً اہل سنت سے انہوں نے انحراف کر لیا تھا اور یہ منحرف ہو چکے تھے، اور خلافت و امامت سمیت سینکڑوں مسائل میں وہ رافضی نظریہ کے قائل تھے، جیسے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ ان کو گالیاں دیتے تھے اور ان کو برا بھلا کہتے تھے، اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا موقف یہ تھا کہ ان دونوں نے مل کر جبراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت لی تھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ان کی رائے یہ تھی کہ یہ حدیث رسول میں خیانت کرنے والے تھے، خیانت کیا کرتے تھے، اور بہت سارے صحابہ کرام کے بارے میں، مطلب سوائے چند صحابہ کرام ان کے نزدیک وہ حق پر تھے، اور باقی سارے جو تھے وہ ان کا ایمان مشکوک تھا۔ تو یہ سارے وہ نظریات ہیں جس پر مولانا مرتے دم تک قائم رہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید انہوں نے توبہ کر لی ہو، تو ان کو یہ شرعی اصول یاد رکھنا چاہیے کہ جب گناہ علی الاعلان ہو تو توبہ بھی علی الاعلان ہونا چاہیے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ گناہ آپ کسی کو برا بھلا کہیں علی الاعلان، بڑے بڑے پروگراموں میں آپ کسی کو برا بھلا کہیں، ان کو گالیاں دیں، اور پھر توبہ یا رجوع جو ہے وہ آپ دو چار آدمیوں کے سامنے بیٹھ کر کریں، یا پھر آپ گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر آپ رجوع کریں، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ اگر انہوں نے صحابہ کرام کو گالیاں کھلے عام دی ہے، علی الاعلان دی ہے، بڑے بڑے پروگراموں میں دی ہے، تو ان کو توبہ بھی اسی طریقے سے بڑے پروگراموں میں توبہ کر لینا چاہیے تھا اور رجوع کر لینا چاہیے تھا۔ تو بہرحال انہوں نے نہ توبہ کی ہے اور نہ انہوں نے رجوع کی ہے۔ کچھ لوگ کہیں کہ جی انہوں نے کسی صحابی کو گالی نہیں دی اور نہ برا بھلا کہا ہے، تو چلیے میں انہی کی کتابوں کے کچھ حوالے دے دیتا ہوں، آپ لوگ خود ہی دیکھ لیں۔ پہلی کتاب علماء اہل سنت سے چند سوالات، صفحہ نمبر 11 پر حضرت جی فرما رہے ہیں کہ خلافت ہتھیانے کے چکر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے کھل کر مخالفت کی۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 12 پر لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اور حضرت عباس کو دھوکہ دیا۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 10 پر آ جائیں، یہ لکھتے ہیں کہ تمام صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو ٹکرا دیا۔ اسی کتاب کے صفحہ 10، 11، 12 پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا حقدار وہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک اور کتاب ہے ان کی لفظ صحابہ کے بارے میں غلط فہمیاں، اس کتاب کے صفحہ نمبر 18 پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کرنے والے تمام صحابہ، جن میں حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت امیر معاویہ، عمر بن العاص، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو انہوں نے فاسق اور مردود الروایہ و شہادہ کہا ہے، اور انہوں نے اپنی تقریروں میں جو کہ ریکارڈ پر ہے، آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں، انہوں نے اپنی تقریروں میں کہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف قتال کرنے والے جتنے بھی صحابہ تھے وہ باغی، طاغی، عاصی، مجرم، قاتل، ظالم اور فاسق ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں، آپ ان کو تقریروں کو چیک کریں، اس میں یہ سب کچھ انہوں نے خود کہا ہوا ہے۔ ایک ویڈیو میں تو انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکاری مولوی تھے، اور بہت سی احادیث میں انہوں نے خیانت کی ہے۔ یہ ویڈیو باقاعدہ موجود ہے نیٹ پر۔ بعد کے جو ملا مولوی ہیں جو بنی امیہ کے حاضر باش اور ان کے سرکاری مولوی بن گئے یا ان سے دباؤ میں رہے، جن میں سب سے بڑے مشہور صحابی اور جن کی 5000 حدیثیں ابو ہریرہ، ان کا حال یہ ہے کہ آدھی حدیثیں انہوں نے گول کر دی۔
اب یہ جملہ برا نہیں لگنا چاہیے. ایک اور کتاب ہے ان کی، اللہ کے بیلا قوانین اور فیصلے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 31 سے لے کر 50 تک آپ یہ کتاب دیکھیں. اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ چند سابقین اور اولین اور خاص صحابہ کے خلاف باقی سارے مشکوک منافق تھے. یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تہذیب علوم الحدیث صفحہ نمبر 269، یہ بھی انہی کی کتاب ہے. اس پر یہ ملعون لکھتا ہے اس کتاب میں کہ تمام صحابہ مخلص نہیں تھے اور حوض کوثر سے بھی بعض صحابہ کو بھگا دیا جائے گا. اس کے باوجود بھی بعض احباب کہہ رہے ہیں کہ جی اب وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور انہیں چھوڑ دینا چاہیے، ان کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ مردوں کا تذکرہ محاسن کے ساتھ کرنے کا حکم ہے. اور بخاری شریف کی حدیث بطور حوالہ کے پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مر جائے تو اسے برا نہ کہو. ارے بھائی اس حدیث کو یہاں فٹ نہ کرو، یہ حدیث یہاں فٹ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ یہ حکم ہر مردہ کے متعلق نہیں ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے متعلق مستقل باب قائم کیا ہے. تو یہ حکم جو ہے وہ ہر مردے کے لیے نہیں ہے. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ایک جگہ نقل کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بعض مردوں کی برائیاں بیان کی ہیں. یہ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے. یا چلے تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اس حدیث کی روح سے مردے کو برا نہیں کہنا چاہیے اور ہم اسے برا نہیں بھی کہیں گے، لیکن آپ لوگ اس وقت کہاں آتے جو آج کل یہ حدیث ہر پوسٹ پر، یہ حدیث اگر کسی پوسٹ پر کسی نے اس کے بارے میں برا کہا ہے تو اس پوسٹ پہ جی اگلے نے نیچے حدیث بیان کر دیے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مر جائے تو اسے برا نہ کہو، کیونکہ جو وہ برا کہہ چکا ہے تو وہ وہاں جا چکا ہے، اس کا معاملہ اب اللہ کے پاس ہے، تو لہٰذا برا نہ کہو. تو ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں. تو آپ لوگ اس وقت کہاں تھے کہ جب یہ ملعون صحابہ اکرام کو گالیاں دیتا تھا، صحابہ اکرام کی برائیاں کھلے عام کرتا تھا. دیکھ لیجئے جو لوگ کہتے ہیں صحابہ سب مقدس ہیں، سب عدول ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ فراڈی ہیں، وہ قرآن کے منکر ہیں. فرماتے تھے معاویہ فرعون هذه الامہ، معاویہ اس امت کا فرعون ہے. اور یہ روایت صحیح روایت ہے. ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا اذا رأیتم معاویہ علی منبری فاقتلوہ، جب تم معاویہ کو میرے منبر پر دیکھنا تو اس کو مار دینا. اب دیکھ لیجئے جو لوگ کہتے ہیں صحابہ سب مقدس ہیں، سب عدول ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ فراڈی ہیں، وہ قرآن کے منکر ہیں. تو اس وقت آپ میں سے کوئی کیوں نہیں گیا اس حضرت کے کان میں کہتے، یاد دہانی کراتے کہ جناب یہ حدیث ذرا پڑھ لیں، یاد کر لیں، یہ حدیث ہے اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو مر جائے اس دنیا سے چلے جائے ان کو برا نہ کہیں. یہ اس وقت کیوں یاد نہیں دلایا؟ یا پھر یہ کہ صحابہ کرام زندہ تھے، صحابہ کرام بھی تو اس دنیا سے جا چکے ہیں نا، تو اس نے پھر ان کو کیوں برا کہا جب وہ بھی اس دنیا سے جا چکے تھے؟ بہرحال میں تو سیدھی بات کہوں گا کہ لعنت اللہ علی من سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدھا بس میں اسے لعنتی کہوں گا. یا مر چکا ہے، کچھ ہمارے مطلب زندہ ہوتا تو میں اس پر لعنت نہیں بھیجتا، کیونکہ ممکن ہے اس کو بعد میں یہ توبہ کر لیتا، رجوع کر لیتا. تو اب مر چکا ہے اور اس حالت میں مر چکا ہے کہ اس نے نہ رجوع کیا نہ توبہ کی ہے، لہذا میں اس کو لعنتی کہوں گا. ایک بار نہیں 1000 بار کہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو گالیاں دیں تو ان پر اللہ کی لعنت. یہ گستاخ، مکار، رذیل، ذلیل آدمی، اس قسم کے لوگ ان نفوس قدسیہ پر زبان درازی کریں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے. ایسے لوگوں پر یہ لوگ زبان درازی کریں جنہوں نے اپنی مغفرت سے نوازا، جنہیں اس امت کا بہترین طبقہ قرار دیا گیا، جن کے ذریعے دین اسلام پوری دنیا میں پھیلا، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ہر حکم کے آگے انہوں نے بلا چون چرا کے اس حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا جان، مال، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے ہر وقت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا کرتے تھے. ایسے لوگوں کے بارے میں ایسے خبیث قسم کے، رذیل قسم کے، ذلیل قسم کے، زندیق قسم کے لوگ اٹھتے ہیں اور وہ ایسے صحابہ کرام اور ایسی ہستیوں کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، اور پھر آپ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. صحابہ کرام جن کا مقصد، جن کی زندگی، جن کا ہر عمل اور ہر معاملہ صرف اللہ کے لیے تھا،
اور جن کی مغفرت کی دعا کرنے کا حکم خود اللہ نے بعد میں آنے والے اہل ایمان کو دیا۔ ایسے مقدس اور برگزیدہ ہستیوں پر اعتراض کرنے والوں پر طعن و تشنیع کرنے والے اور ان کی شان میں گستاخی کرنے والے شخص کے مرنے پر ہمیں کوئی غم نہیں، بالکل بھی غم نہیں اور نہ کوئی افسوس ہے۔ البتہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھونکنے والے کے مر جانے پر خوشی ضرور ہو سکتی ہے۔ ہم خوش ہیں بھائی، شکر ہے کہ یہ مر گیا، اور آپ لوگوں کو بھی خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ شخص کفر کی دہلیز پر جا کھڑا ہو گیا تھا، یہ کفر کی دہلیز پر کھڑا ہو گیا تھا۔ اگر یہ کچھ دن اور زندہ رہتا تو یہ اس طرف پلٹ جاتا، کافر ہو جاتا، کیونکہ اس کی باتیں دن بدن اس کی باتیں بہت زیادہ آگے بڑھتی جا رہی تھی اور اس کا عقیدہ بہت زیادہ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ تو اگر 2-4 دن یہ اور زندہ رہتا تو ممکن ہے کہ یہ پار ہو جاتا۔ تو بہرحال جو لوگ اس لعین اور اس خبیث نفس سے ہمدردی کرتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور گستاخی کرنے والوں کے حامی ہے، تو وہ چاہیں تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، افسوس کریں یا غم منائیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، جو کرنا ہے کرے۔ لیکن جو شخص صحابہ کرام سے سچی محبت رکھتا ہے اس کے لیے ایسے شخص پر دعائیں مغفرت کرنا دور کی بات، غم منانا بھی ممکن نہیں۔ اس کی تصویر لیتے ہیں، اس کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون، میں تو کہتا ہوں اس پر نہ لکھو۔ جو اس پر کمنٹ کر رہا ہے کہ یا اللہ اس کی مغفرت کاملہ عطا فرما، اس کو اور اس کی مغفرت فرما، تو اس پر کمنٹ کرنا، اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ ظالموں، اس شخص پر آپ اس طرح کے وہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں آپ، یہ دعاؤں کے لائق نہیں میرے بھائی۔ صحابہ کرام کا گستاخ آدمی تھا، اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ تو بہرحال میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ شخص لعین تھا، رذیل تھا، ذلیل تھا، لعنتی تھا۔ میں اس پر 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں، میں اس پر 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ انڈیا میں موجود اس کا خاندان، اس کے شاگرد، اس کے متعلقین، اس کے دوست احباب کے پاس یہ ویڈیو پہنچے، اور اسی طریقے سے اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور کمنٹ میں آپ لوگ بھی اس کے بارے میں بتائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔